یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، پروگرام میزان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور، اور یہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ سے خصوص طور پر ہمیشہ سماعت بھی فرماتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اہم شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں، جن میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جس میں اعلیٰ عہدیداران بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حکومتی اور اس کے نجی جو بھی ادارے ہیں ان کے سربراہان کو بھی بارہا مدعو کیا جاتا ہے، ان کا نقطہ نظر جانا جاتا ہے، ان کے ادارے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں مختلف ادارے کام کیسے کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے اعزازات پاکستان کے نام کیے، پاکستان نے اپنے اعزازات ان کے نام کیے۔ ان کی خدمات یقیناً جس کے لیے شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ بھی شاید کم پڑ جائے، اور ایک اعلیٰ محقق ہیں، مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور کئی ان کی خدمات ہیں۔ پاکستان نے بھی ان کے خدمات کے عوض انہیں خاص طور پر نشان پاکستان، اس کے علاوہ پاکستان کے اعلیٰ ترین دیگر سول ایوارڈ سے بھی نوازا، اور یہی نہیں بات ختم ہوتی، بلکہ ایران میں بھی انہیں ایک بہت اعلیٰ ایوارڈ یعنی کہ مصطفیٰ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ چین نے ان کی خدمات کے عوض انہیں ایک ہنان یونیورسٹی میں ان کے نام پہ ایک ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا، اور صرف ایک ڈیڈیکیشن ان کی بردباری، ان کی دنیا میں جو ان کے مقالہ جات ہیں، اور خاص طور پر ان کی جو تحقیق ہے اس کی ایکنالجمنٹ کے عوض یہ تمام چھوٹی چھوٹی سے میں کہوں گا ایسے ایوارڈز دیے گئے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ پاکستان میں کس قدر ایسی گراں قدر شخصیات رہتی ہیں جو کہ بارہا پاکستان کی نیک نامی اور پاکستان کے مثبت چہرے کو اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں ہم میزان میں۔ بہت شکریہ صاحب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، آپ کے قیمتی وقت، بہت بہت تھینک یو شکریہ۔ ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کامسٹیک میں بھی ہیں، اور یہ بتائیے گا کامسٹیکس کیا ہے اور اسے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، کامسٹیک یہ او آئی سی جو آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن ہے، اس کا مستقل وزارتی کمیشن ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں 57 ممالک ہیں، اور تقریباً کوئی 2 ارب جو ہے وہ پاپولیشن ہے۔ ان میں سائنس، ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم، ہیلتھ، ایگریکلچر، جو صحت اور زراعت ہے، اس کے متعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے، اور مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے اداروں میں اور جو مختلف ممبر اسٹیٹس ہیں ان میں اس طرح ایک یکجہتی کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکیں کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ثمرات ہیں ان کے ذریعے ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ تو یہ پرماننٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہ پاکستان میں پہلا اور واحد ادارہ ہے جو ایک بین المملکتی ادارہ کہتے ہیں، جسے انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشن، جس کو پاکستان چیئر کرتا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے او آئی سی سسٹم میں، یہ ٹاپ کے اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ملک کو اعزاز حاصل ہوا کہ یہ ادارہ یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم نہ صرف کہ ملک کی خدمت کریں بلکہ مسلمان امت کی خدمت کا موقع بھی مل رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے لیے بھی قابل فخر یہ بات ہے، اور ہم یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کامسٹیک کی وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشنل لیول ہے وہ کس حد تک بہتر ہوا؟ دیکھیے، جو مسلمان دنیا ہے ایک بہت وسیع دنیا ہے، بے شک۔ کہ یہ 57 ممالک ہیں، 2 ارب پاپولیشن ہے، 4 کانٹیننٹس ہیں، ساؤتھ امریکہ سے لے کے افریقہ، ایشیا، یورپ میں، تو ایک بہت بڑا کینوس ہے، اور یہاں پہ جو ہماری پرابلمس ہیں بڑی ڈیپ روٹڈ ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نو آبادیاتی نظام کے تحت رہے، جیسے ہمارا ایجوکیشنل، کلچرل، ٹریڈیشنل سسٹم جو ہے متاثر ہوا، اور یہاں تعلیم ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی وہ تعلیم ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو دنیا میں ترقی آج اس کے ذریعے نظر آتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈرائیور ہے، انجن ہے، جس سے سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مسلمان دنیا میں یہی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑے کینوس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کامسٹیک کیونکہ ایک وزارتی کمیشن ہے، تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ دیا جائے، اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا فوکس اس وقت نوجوانوں پہ ہے، صحیح، اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو فرنٹیئر فیلڈز ہیں، چاہے وہ اے آئی ہو، ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہو، بایو ٹیکنالوجی ہو، نینو ٹیکنالوجی ہو، ان میں ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو ان کے اداروں کو مضبوط کیا جائے، اور انہیں لنک کیا جائے جو سوشو اکنامک نیڈس ہیں۔ تو یہ ہم لاسٹ ایئر بھی ہمارے کوئی 32 ممالک میں پروگرامس تھے، اچھا ماشاء اللہ، تو بڑا کینوس ہے، اور اس پہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسلنس ہے، جو پاکستان کا معیار ہے، پاکستان ایک ممبر اسٹیٹ ہے، ہوسٹ کنٹری بھی ہے، تو ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے ادارے ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے سائنسدان ہیں، محققین ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی ایکسلنس کو ہم شو کیس کریں اور ان کے ذریعے اسلامی دنیا کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستان نے ایک فخر کا مقام بھی تھا ہمارے لیے، چند دن پہلے ادھر ایک ہم نے کانفرنس ہوسٹ کی جس میں تقریباً 40 ممالک سے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، 150 سے زائد، اور پھر خاص طور پر جو پاکستان کا ایک نیریٹو تھا، ایون تمام مسلم امہ کا نیریٹو تھا کہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری لڑکیاں ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے ذرا اس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ چیز جو 1400 سال پہلے طے ہو گئی تھی کہ علم جو ہے وہ سب کی میراث ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، علم حاصل کرنا فرائض میں سے اوبلیگیشن ہے، اس پر ہم 1400 سال بعد بحث کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انٹینگل کر لیا ہے، جو مذہب کو اپنی فرسودہ روایات کے ساتھ اس طرح مکس کیا ہے کہ ہم نہ مذہب میں تمیز کر پاتے ہیں، نہ روایت میں تمیز کر پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے حالات ملتے ہیں جہاں پہ ایک نظام کے تحت خواتین کی اور بچیوں کی تعلیم کو روکا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی، بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ فیصلہ کریں خدا نخواستہ کہ آپ کا آدھا جسم اب کام نہیں کرے گا، بے شک، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کی ذہانت کا آدھا حصہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ جو انٹلیکچولی برائٹ، بولڈ، بیوٹیفل، بریلینٹ بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کی تعلیم کو روکنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جو مملکتیں، جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ بے شک، اس کانفرنس کا آبجیکٹیو یہ تھا، جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ قطعی طور پہ بتا دیا جائے کہ اسلام تعلیم کا سب سے بڑا حامی ہے۔ ہمارے مذہب نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی، بے شک، اور جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو خواتین کی تعلیم کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان ایز اے کنٹری اور باقی ممبر اسٹیٹس سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کو بتا دیا جائے کہ مذہب اور مملکتیں سب مل کے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک سالڈ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کر رہے وہ انسانیت کے خلاف جرم کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ایک پڑھی لکھے نسل کو، ایک کنبے کو لے کے چلتی ہے اور وہ پروان چڑھاتی ہے۔ آپ نے درست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، بلا امتیاز کہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب الحمدللہ پاکستان میں جو ہماری خواتین ہیں ان کی ریشو ہر فیلڈ میں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، پھر اس کے علاوہ مختلف اداروں میں، اور اگر ہم بات کریں اپنے فرائض منصب بھی سر انجام دے رہی ہیں، تو الحمدللہ پاکستان میں ریشو کافی بہتر ہے۔ تو اسے جو اقوام عالم ہیں وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، اب ہم اس بات پہ ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہی ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی ڈسکریمنیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور جو بڑی کثیر تعداد میں خواتین اور بچیاں ہیں۔ جو الٹریسی ہے وہ اس کا ریشو بچیوں میں کہیں زیادہ ہے بمقابلے بچوں کے۔ تو یہ جو لڑکیوں کی تعلیم ہمارے ہاں ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں سولو کرنا ہے، اور وہی اگین ریزن وہی ہے کہ ہم جو روایتیں ہیں ان کو، جو ہماری ٹریڈیشن ہے اس کو مذہب سے مکس کر کے کچھ ایسا ملغوبہ بناتے ہیں کہ ایز اف کہ جیسے کہ کوئی خواتین کی تعلیم کو جرم ہے۔ تو ہمیں بھی بہت حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں میرے خیال میں جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری جو بریلینٹ
خواتین ہیں انہی کے پاس ہونے چاہیے. ان کی بات کہیں زیادہ افیکٹو ہے بمقابلے میں اور آپ کے ہیں. ہمارے پاس رول ماڈلز ہیں. اب دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح ایک رول ماڈل ہیں ہمارے یہاں. آپ کو مستقل نظر آتا ہے کہ ایسی خواتین لیڈرز بنی ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں پہلی وزیر اعظم تھیں کسی مسلمان دنیا کی خاتون. اس طرح ہماری بچیاں جو ہیں وہ دنیا میں انٹلیکٹ کے لحاظ سے بہت آگے ہیں. تو ان کو ہمیں ذمہ داری دینی چاہیے کہ آپ نے باقی بچیوں کے علم کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ بچیوں کو تعلیم دینے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے معاشرے کو. اب تو اسٹڈیز آ گئی ہیں، ریسرچ آ گئی ہیں کہ ڈیویڈنٹ آف ایجوکیٹنگ اے گرل از فار مور دین دی بینیفٹ وچ کمز فرام اے مین ایجوکیشن. تو ہمیں مرد اور عورت اور بچے اور بچیاں ان میں کسی قسم کی تمیز نہیں کریں، بلکہ ایک وقت ہے کہ اب ہمیں افرمیٹیو ایکشن لینا چاہیے. ہمیں اب اپنا سارا زور اس پہ لگا دینا چاہیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، اور یہی ہماری ترقی کی بنیاد ہے. آپ آدھے جسم کے ساتھ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آدھی ذہانت کو پیچھے چھوڑ کر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ ترقی کر سکیں، اور وہ بھی انٹلیکچولی برائٹ. میں تو جب اپنے ملک کی بچیوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے تو یہ دنیا میں سیکنڈ ٹو نن نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہانت میں ہم سے کہیں آگے ہیں، بے شک. اور یہ وہ نسل ہے جس نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کا آدھا جسم ہی نہ کام کر سکے پراپرلی تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم تبھی ترقی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا ماڈل، ہمارے جو بانیان تھے پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، ان کی بہن، ان کی ہمشیرہ بھی ان کے ساتھ رہی ہمیشہ کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ ان کے ساتھ رہیں، ہر مشکل میں ہر معاملے میں ان کی مدد کرتی رہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہی اسلام کی سامعین اور ہمارے ناظرین، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اور اسلام نے ہی ہمیں 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں نہیں ہیں بلکہ خواتین کے اپنے حقوق ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کامسٹیک کا خاص طور پر جدید علوم کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ویسٹ میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ دیکھیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، پھر نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر، تو ہم کہاں پہ ہیں اور اب ہم نے کیا بیڑا اٹھایا ہے؟ کیونکہ اس تمام کی تمام تو ہماری اسٹڈیز تھیں. جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے وہ تو مسلمانوں کے تھے، الجبرا تک مسلم ایک سائنٹسٹ نے کیا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں، میکنزی رپورٹ 2021 میں رپورٹڈ ہے کہ 13 ٹیکنالوجیز ایسی ہوں گی جو دنیا میں ویل جنریشن، جو ترقی اور جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد ہیں، جن میں آئی او ٹی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، ایڈوانس اسٹیم سیل ہے، ایڈوانس جینومکس ہیں. تو یہ فیلڈس ہیں. مگر یہ ایک ایسی اپارچونیٹی نش آئی ہے ہمارے پاس جو کیپٹل انٹینسو نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے پیسہ نہیں. اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ دو کانوں کے بیچ میں ذہن ہے، اس کی ضرورت ہے. تو جو انتہائی خوبصورت ایک اپارچونیٹی ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں اور ان کی تعلیم میں، اور وہ آپ کو وہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ذہین نوجوان دنیا میں ایک انقلاب لا سکتا ہے. تو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے لیے آپ کو کوئی میجر انٹینسو ایکسپینڈیچرز کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں، صرف ذہنوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نوجوانوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ نوجوان آپ کو ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی اور انلائٹمنٹ کی اس لیول پہ لے جائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک. اور او آئی سی ممالک کا اس حوالے سے کیا سٹینس؟ اس وقت وہاں بڑی گروئنگ ریئلائزیشن ہے. ہمیں خاص طور پہ او آئی سی کنٹریز میں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمارا جو ایسٹ ہے وہ ایگریکلچر نہیں ہے، آئل نہیں ہے، ہمارا جو ایسٹ ہے وہ نوجوان ہے. تو دیکھیے 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے 30 سال سے کم عمر کے 1.2 بلین ہیں. اب سوچیے کہ آپ جہاں 1 ارب سے زیادہ نوجوان ہوں، ان کی کریٹیو پوٹینشیل، ان کا انوویشن پوٹینشیل، اسے آپ نے انلیش کرنا ہے. ایک
ایک خوشبو کا آپ نے دروازہ کھولنا ہے اور وہ اس نے پھر پوری دنیا کو مہکا دینا. تو انلیش کرنا ان کی ذہانت کو، اور ایک دفعہ آپ ان کی ذہانت کو کام کرنے دیں، ان کو اپارچونیٹیز موقع دیں اور ان کو تربیت دیں، ان پہ انویسٹ کر دیں، جو بہت زیادہ جس میں وقت نہیں لگے گا. میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 سال میں آپ کو ایک میجر ٹرانسفارمیشن مسلمان دنیا میں ملے گی. اور یہی ریئلائزیشن ہے اس وقت جو OIC کے لیول پہ اور کامسٹیک کے لیول پہ ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں نوجوانوں کو تیار کریں. آپ نے دوست فرمایا. اور ڈاکٹر صاحب جہاں پہ آپ نے تذکرہ کیا کہ 1.2 بلین نوجوان مسلم بچے ہیں ہمارے، تو پاکستان بھی الحمدللہ لکی ہے اس حوالے سے کہ ہم دنیا میں سیکنڈ سپاٹ پہ ہیں کہ ہمارے 65% کے قریب ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کون سے علوم سیکھنے چاہیے؟ آلریڈی آپ کو جو آج ایون ٹوڈے اگر آپ دیکھیں اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ میں، تو سروسز کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب صرف IT سیکٹر دیکھ لیں، ڈاکومنٹڈ بہت بڑا سیکٹر ہے جو ان ڈاکومنٹڈ ہے. وہ آپ کو تقریباً 3 سے 4 بلین USD آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کوئی دانے یا گندم یا فائبر نہیں، صرف ذہن کی جو انوویشن ہے. تو نوجوانوں کو کنٹریبیوشن آلریڈی بہت ہے اور آپ کو نظر آتا ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان نوجوانوں کو اگر ہم رائٹ ایجوکیشن اور ٹریننگ دے دیں تو آلریڈی دنیا میں پاکستان 3rd فری لانسنگ مارکیٹ میں، جو اپلیکیشن کی فری لانسنگ ہے اس میں نمبر 3 ہے. آپ سوچیں بغیر کسی محنت کے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے. آپ تھوڑی سی محنت ان پہ کر لیں، ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے آپ ان نوجوانوں کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ہمارا جو اس وقت کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پوری توجہ اس پہ لگائے دیں کہ نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ ملک کے لیے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے. دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، جاپان ہو، یورپ ہو، وہاں نش پیدا ہوئی ہے. وہاں جو ہے وہ نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. وہاں لوگوں کو کیئر کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے. ان کا وہ ایجنگ نیشنز ہیں، فیڈنگ آؤٹ ختم ہو رہی ہیں، قومیں ختم ہو رہی ہیں. پورے گاؤں میں نے دیکھے جہاں پہ چند بوڑھے لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے. دوسری طرف ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے، بریلینٹ، برائٹ، بیوٹیفل پیپل، ینگ پیپل. ان لوگوں پہ اگر ہم محنت کر دیں گے تو نہ صرف یہ کہ ملک کی ڈیمانڈ پوری کریں گے بلکہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ پوری کریں گے. ہمیں اس میں پوری گلوبل مارکیٹ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے بچے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اینیمیشن، گیمنگ، ڈیزائننگ. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس لیول کے اوپر یہ نش کارو ہوئی ہے. ہم اس خوش قسمت وقت میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمارے پاس اللہ نے ایک اور موقع دیا. بالکل آپ نے دوست فرمایا. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہمارے خطے کے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں ان سے، وہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا. اور پھر اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے ڈیلیگیشن کی لیول پہ ملاقات بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہوئی، ان کے چیف ایگزیکٹو سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. تو آپ کے خیال میں کامسٹیک اور ہمارے دیگر ادارے یا بنگلہ دیش کے ادارے مل کر آپس میں کون سے ایسے جوائنٹ ایونیوز ہیں، وینچرز ہیں، وہ کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کا فائدہ ہو؟ بنگلہ دیش کی ہمارے لیے ایک ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے. ہم ان کے متعلق بڑا اسپیشلی سوچتے ہیں. بالکل ایسی فیلنگ وہاں پہ بھی ہے. آپ بالکل، میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، تو محبت، قدر و عزت جو ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، وہ ہماری عزت کرتے ہیں. ہمیں ان کی سورانٹی، ان کی حاکمیت، ان کے ملک کی اس بحیثیت قوم، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بنگلہ دیش کامسٹیک کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اپارچونیٹی ہے جس کے ذریعے ہم بنگلہ دیش میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے فروغ میں کام کر سکتے ہیں. اور اس موقع کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے جو اچھے انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، ان کو وہاں لے جا کے اور نوجوانوں کو وہاں سے لا کر نہ صرف یہ کہ ہم کامسٹیک کا مینڈیٹ پورا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے بھی ہم ایک گریٹر نش، ایک گریٹر گڈ ول پیدا کرتے ہیں. بیکاز بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے. ان کی اکانومی نے بھی ترقی کی ہے، ان کا
ان کا شیئر سائز آپ دیکھ لیں، وہ دنیا کے 7ویں 8ویں بڑے ممالک میں بحیثیت پاپولیشن کے، اور ایک کریٹیو پوٹینشیل بھی ہے، اور آن ٹاپ آف اٹ آپ کے پاس ایک پوری قوم ہے جو آپ سے محبت کرتی ہے. اگر اس موقع کو استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. اور چائنا کا ایک منصوبہ بھی ہے سی پیک کے ساتھ ساتھ BRI کا، تو پاکستان اور بنگلہ دیش تجارتی طور پر بھی کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کو تجارتی طور پہ منسلک ہونے، تعلیمی میدان میں، کلچرل میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونے کے لیے محض ذرا سی محنت کی ضرورت ہے. صحیح. دیکھیں، وہ آپ کے فنکاروں کو پسند کرتے ہیں، بے شک. آپ کے سائنسدانوں سے انسپائر ہیں، آپ کے اسکالرس کو پسند کرتے ہیں. ان کے نام بھی وہی ہیں جو ہمارے ہیں. ان کے یہاں آپ کو ہر دوسری گلی میں اقبال نام کے لوگ ملیں گے. تو ان کی ہسٹری، ان کے شاعر، ان کے آئیڈیلز وہی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ایک پوری قوم ہے جو صرف جو تیار ہے کہ آپ کب آتے ہیں اور انہیں پوری ایک تکریم کے ساتھ مواقع دیتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایک ایشو ہے، یعنی کہ میں کہوں گا کہ تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور وہاں پر ہمارے جو معصوم نہتے بہن بھائی ہیں، روزانہ کے بنیادوں پر ان کا قتل عام ہو رہا ہے. تقریباً 47,000 کے قریب اب تک شہداء کی تعداد جا پہنچی ہے. 1,12,000 سے زائد وہاں پر زخمی ہیں. لاپتہ افراد کی تعداد 12,000 سے زائد ہے. اور پھر پورے کے پورے غزہ کو، مغربی کنارے کو، خان یونس، الجبالیہ، ہر جگہ کو بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ ابھی ہمیں 2 دہائیاں لگیں گی صرف ملبہ ریموو کرنے میں. تو OIC کا یہاں پر کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اس تنازع کو یہیں پہ ختم کریں اور اسرائیل کے جو ایکسپینشنزم کے ڈیزائنز ہیں انہیں روکیں؟ یہ کہ جو غزہ میں ہوا گزشتہ 1.5 سالوں میں، وہ ایک بات اس سے یہ طے ہو گئی کہ جیسے ہم گلوبل مورل ویلیوز کہتے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل لاز کہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مائٹ رائٹ والا معاملہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بس وہی کنٹرول کرتا ہے. تو وہ بھی یہی ہے کہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ورڈکٹ دیتے ہیں، اسے کوئی معنی نہیں ہے. آپ جہاں لوگ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کی وہاں بات کرتے ہیں، وہاں پہ دوسری طرف جس لیول پہ انڈسکریمنیٹ کلنگ ہوئی ہے، جینوسائڈ ہوئی ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہم وی رسپیکٹ انٹرنیشنل لاز، ہیومن ویلیوز، مگر ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. قومیں صرف اپنی عزت تکریم کو اور اپنی سالمیت کا حفاظت اس وقت کر سکتی ہیں جب وہ طاقتور بھی ہو. تو ہمیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. OIC میں اس بات کی بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ فلسطین کا کیس ایک ایسا کیس ہے جس نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ اب ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس لیول پہ ڈیولپ ہونا ہے کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دے سکے. ہم نے کامسٹر کے لیول پہ یہ کیا ہے کیونکہ ہم ایک بنیادی طور پہ ہائر ایجوکیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے بین الاقوامی. ہم نے اپنی بہت اچھی اعلیٰ کوالٹی کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انسٹیٹیوشن بھی ہیں، کامسٹیک کی اپنے کنسورشیم کی یونیورسٹیز بھی ہیں اور بین الاقوامی یونیورسٹیز بھی ہیں، ان سب کے ساتھ اس بات کو طے کیا ہے کہ فلسطین کی تمام کیپیسٹی بلڈنگ نیڈس کو فار نیکسٹ 5 ایئرس ہم پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چاہے وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز ہو، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو اور دوسری فیلڈز ہیں. اس میں ہم نے 5,000 فیلوشپس اناؤنس کی ہیں اور ان کے ذریعے ہم نے فلسطین کے جو ایجوکیشن سٹرکچر کو ری بلڈ کرنا ہے. کیونکہ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ جو قتل عام تھا یہ صرف انسانوں کا نہیں تھا، یہ علم کا بھی قتل عام ہوا. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تباہ کر دیے گئے، ٹیچرز کو مار دیا گیا. 70 سے 80% ان کے تعلیمی ادارے اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے، اور جو باقی ہیں وہاں پہ پناہ گزین بیٹھے ہوئے. تو ہمیں ری بلڈ کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے تعلیمی اداروں کا انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں کو دوبارہ اس ٹریک میں لانا ہے. کیونکہ فلسطین کے پاس اگر کوئی ایسٹ ہے تو
تو وہ تعلیم ہے. بے شک. دیکھیں فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کوئی آئل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے, ان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ علم ہے, اور دنیا میں نالج ہے, سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ بھی ادھر ہی. ایگزیکٹلی. اور وہ آپ ان کی ذہانت آپ دیکھیں تو ہمیں فلسطین کے انٹائر انفراسٹرکچر کو, تعلیم کا اور ہیومن کیپیسٹی کو ری بلڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اسلامی ممالک بہت بڑے بڑے ممالک بھی ہیں, معاشی طور پر بھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں, اقتصادی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں. ان کا کیا رول ہو سکتا ہے فلسطین کے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں انہیں پڑھانے میں, ان کی تعلیم کو مکمل کرنے میں؟ میں تو کیونکہ اس پورے کینوس پہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہر ملک ممبر اسٹیٹ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, نان گورنمنٹ لیول پہ بھی ادارے بھی کر رہے ہیں, انڈیویجولس بھی کر رہے ہیں, اور فلسطین کو ری بلڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز مسنگ ہے نا وہ کلیکٹیو ایکشن ہے, مل کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ غالباً شاید اس طرح کی پولیٹیکل کمپلشن ہے کہ وہ کلیکٹیو ایکشن کلک نہیں ہو پا رہا. یہ وجہ ہے کہ ہم ایز اے او آئی سی کوئی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹینڈ نہیں لے پائے, جو ہمارا فرض بھی تھا, ذمہ داری بھی تھی. مگر ٹریمینڈس گڈ ول ہے, بہت زیادہ لوگوں میں اس بات کا شوق بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اور وہ اس کو فرض بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے, اس کے لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جہاں ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی, مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہمارے نوجوان بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, ان کی ریسرچز ڈسٹرب ہیں, انٹرنیٹ بارہا بند کر دیا جاتا ہے, پھر ایون جو پڑھ بھی رہے ہیں انڈیا میں ان کی تعلیم مکمل نہیں ہونے دی جاتی, اور ایون جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں ویزاز نہیں دیے جاتے. تو خاص طور پر جو او آئی سی ہے وہ اس میٹر کو کیا دیکھ رہی ہے؟ اس وقت انٹرنیشنلی او آئی سی ایک واحد فورم ہے جو کشمیر کے معاملے میں ایک بہت اسٹرانگ فورس کے طور پہ ہے, اور او آئی سی نے ایک یونیفارم اسٹینڈ لیا ہے کہ کشمیر ایک ایسا متنازع مسئلہ ہے جس کا اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے حل ہونا باقی ہے. چاہے دنیا میں کوئی ممالک جو ہیں وہ اپنی اکنامک ریزن کی وجہ سے کچھ بھی کہتے رہیں, او آئی سی ابھی بھی ایک بہت اسٹرانگ وائس ہے کشمیر کی حمایت کے لیے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے, ہیومن رائٹس کی بہت ساری رپورٹس اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کو آزادی بھی ملے گی اور ان کے نوجوانوں کو موقع بھی ملے گی. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے, الحمدللہ ہماری جو ہر سال رینکنگ ہے یونیورسٹیز کی وہ بہتر ہو رہی ہے, تو کامسٹیک انہیں مزید بہتر کرنے کے لیے, اور ایز اے محقق میں جاننا چاہوں گا کہ ہم بہترین جو مقالہ جات ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں, تحقیق بہترین ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری یونیورسٹیز انہیں کون کون سے ایسے اسٹینڈس لینے چاہیے جن سے وہ دنیا میں مزید اپنی بہتری, رینکنگ کی بہتری کر سکیں؟ ایک تو ہمارے یہاں ہمارا جو اینول ایکسپینڈیچر ہے ایجوکیشن پہ بہت کم ہے. ہائر ایجوکیشن ہمارے یہاں بہت تیزی کے ساتھ نگلیکٹ ہو رہی ہے, اور فیکٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو کچھ یونیورسٹیز ایڈوانس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنس ہیں وہ کولیپس ہو رہے ہیں ون آفٹر دی ادر. انفیکٹ یونیورسٹیز اس سچویشن میں آ گئی ہیں کہ ان کے یہاں لوگوں کو تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا شروع کریں, اور ہمیں اس علم کا, ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. بغیر ہائر ایجوکیشن کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں پولیٹیکل اسپیکٹرم کے کسی بھی طرف ہوں, ہمیں بحیثیت قوم اس بات پہ ہمارا میثاق ہو جانا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن کو ہم نے ایک بنیادی ترجیح, اور ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو ایک بنیادی ترجیحات کے طور پہ رکھنا ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے, ایک رولر کوسٹر والا معاملہ ہے کہ کبھی فنڈنگ بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, اس طرح ایجوکیشن سسٹم امپروو نہیں کرتے. اسے ہمیں کنسسٹنٹلی بیٹر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس ذہین لوگ ہیں, اور یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو باہر سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, انہی کو آپ مواقع دے دیں تو اچھے ریسرچ پیپر کیا, یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جا سکتے. بے شک کہیں کہیں بھی ہمیں لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کا ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے, تعلیمی میدان میں وہ کس طرح سے اپنا کام جاری رکھیں تاکہ اس ملک کو نہ صرف ہم ترقی دیں بلکہ پوری مسلم امہ میں ترقی کا ہم ضامن بن سکیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ گلوبل سٹیزن ہیں, آپ
بنیادی طور پہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کا مستقبل ہے بلکہ دنیا کا مستقبل ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 100 سال سے زیادہ زندہ رہنا ہے، کیونکہ ساری پریڈکشن یہ بتاتی ہے کہ جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 100 سال سے زیادہ بڑھ جائے گی. تو اپنے آپ کو 100 سال کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کئی دفعہ یونیورسٹیز میں واپس جانا ہوگا، نئے ہنر اور فنون سیکھنے ہوں گے. آپ کو اپنی پروڈکٹیو لائف میں بہت ساری مراحل پہ اپنے پروفیشن کو چینج کرنا ہوگا. اپنے آپ کو تیار کریں ایک بڑے برائٹ فیوچر کے لیے. اچھی تعلیم حاصل کریں، فلیکسیبل ایجوکیشن، اپنے اندر وہ میلان اور رجحان پیدا کریں جس کے ذریعے آپ نئے میدان، نئے ایونیوز تلاش کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے دنیا آپ کے لیے انشاءاللہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی قیمتی آراء، تجاویز اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آپ کا ایک خوبصورت پیغام تھا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور سامعین اکرام اور ہمارے ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اقبال چودھری سے. اور ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور کوآرڈینیٹر جنرل ہیں OIC کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، خاص طور پر کامسٹیک اس کے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تمام مسلم امہ کے ساتھ مل کر جدید علوم پہ، سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ بات کرنا کہ ہم کیسے پیچھے تو رہ گئے لیکن اب ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف نئی ایجادات کر سکتے ہیں بلکہ ان ایجادات کو مزید سہل بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان الحمدللہ ایک تو قوت ایمانی ہے، دوسرا ہم میں اتحاد و اتفاق بھی ہے، اور تیسرا ہم میں وہ بریلینس آف مائنڈ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اس بات کے معترف تو خود ان کے سروس بھی ہیں جو ویسٹرن میڈیا بارہا کنڈکٹ کرتا رہتا ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ ایک قوت ارادی جو کہ الحمدللہ اب ہم میں ہے بھی، اور ایک گڈ ول جو کہ ابھی پاکستان نے اسلام آباد ڈیکلریشن بھی کی اور پوری مسلم امہ کی نمائندگی یہاں پر موجود تھی. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جدید علوم کیسے سکھائیں گے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ خاص طور پہ ہماری بچیاں اور وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں انہیں دوبارہ سے اس تعلیمی میدان میں لے کے آنا ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے نہ صرف ایکسل کریں بلکہ پوری دنیا میں اپنا بھی اور پاکستان کا بھی لوہا منوائیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کی گراں قدر خدمات پاکستان کے لیے بھی ہیں اور ایون مسلم امہ کے لیے بھی ہیں اور بین الاقوامی برادری کے لیے بھی ہیں. اور اسی وجہ سے انہیں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز بھی دیا گیا، اور ابھی بھی بڑے اہم عہدوں پہ یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی فخر کا مقام ہے، ریڈیو پاکستان کے لیے بھی، کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی آراء، اپنی تجاویز اور اپنے مشوروں سے آپ لوگوں کو بھی آگاہ کیا. اور سامعین اکرام، یہ تھا آج کا میزان ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے. آپ کی قیمتی آراء تجاویز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گے بھی اپنی آراء و تجاویز سے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0519204865 05192048865. آپ ہمیں فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اور ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک جو لنک ہے وہ ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد. آپ سرچ بار میں سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ہم آپ کو گاہے بگاہے مختلف شخصیات کے انٹرویوز بھی دکھاتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور جن جن اداروں سے ان کا تعلق ہے ہم بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.